السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 38ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی احباب کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج عید الفطر 2021 ہے، اس لیے آپ کو میری طرف سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ آج مجھے سفر پر نکلنا تھا، لیکن آپ کے روبرو حاضر ہونا تھا، اس لیے سفر کو ملتوی کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی فوراً سفر پر نکلنا ہے، 4 یا 5 روز کے سفر پر انشاءاللہ مجھے نکلنا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، کیونکہ معمولات پر عمل کرنا میں اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس چیز کو مس نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال آج پہلا سوال ہے مولانا صادق خالد صاحب کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان میں سب مرد اور عورتیں قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ، دادا دادی وغیرہ مرحومین کو بخشتے ہیں، تو پہلے حضور کو بخشیں، پھر حضرت آدم سے لے کر آج آنے والے کو، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تفصیل سے بتا دیں تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے، شکریہ۔ قرآن کریم بخشنے کا سب سے آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کی روح کو پہنچ کر اس قرآن کریم کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کی روح کو پہنچے، اس طرح ہم ثواب پہنچائیں گے۔ دوسرا سوال یہ بھی انہی کی طرف سے ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب پر میرا قرضہ ہے 2 لاکھ روپے، کسی کام کے لیے تھے، ان کے آنے کی امید بھی ہے اور امید نہیں بھی ہے، تو کیا کریں؟ کئی سال ہو چکے اور ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، اب کیا کریں؟ نہ والد صاحب کو کچھ کہہ سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ کوئی حل بتلائیں۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، اگر والد صاحب آپ کو دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ دینے کی استھتی میں نہ ہو تو پھر آپ معاف کر دیں، کیونکہ والد کے اولاد پر بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سائرہ خاتون کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا فجر کی اذان سے پہلے فجر کی سنت پڑھنا جائز ہے؟ فجر کی اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اذان کے بعد پڑھی جائیں۔ اگلا سوال بھی سائرہ خاتون کی طرف سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں مفتی صاحب خون کے رشتے میں کس کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ خون کے رشتے میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، نواسہ نواسی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن آپ خون کے کس رشتے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں یا کس رشتے کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں؟ اگر یہ بات آپ بتلا دیں تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد بابر کی طرف سے، عمر ہے 24 سال، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، آپ خواب اسکرین پر دیکھیے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ابھی اگلا سوال ہے فہیم سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال ہے مفتی محمد اشفاق احمد صاحب کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم ڈگرس مہاراشٹر انڈیا کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پورا قرآن کریم 7 دنوں کے اندر پڑھوں گا، اور وہ کام ہو جائے تو کیا پورا ایک قرآن مجید 7 دنوں کے اندر ہی ختم کرنا ضروری ہے، یا اگر تھوڑا تھوڑا بھی قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو پورا قرآن مجید پڑھنے کی گنتی میں شمار ہو جائے گا؟ کیا تھوڑا تھوڑا کتنے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو نظر مانی ہے اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا، 7 دنوں کے اندر قرآن کریم مکمل کرنا ہوگا۔ اگلا سوال بھی انہی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چشمے پر کچھ ناپاکی کی چھینٹیں وغیرہ آ جائیں تو چشمے کو کس طرح پاک کریں؟ چشمے کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ اگلا سوال بھی انہی کی طرف سے ہے کہ اگر موبائل پر کوئی ناپاکی لگ جائے تو موبائل کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ موبائل کو گیلے کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیا جائے، بہت اچھی طرح سے۔ اگلا سوال ہے نرشید سکسینہ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ انکل جان میرے بھی سینے میں جلن، دھواں، پیٹ پھولنا، بد ہضمی رہتا ہے، کوئی نسخہ بتائیں چچا جان پلیز۔ آپ کو اسکرین پر ایک نسخہ دکھایا جا رہا ہے،
آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے مصور عبدل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہر جانب سے آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے نازمین خان جے پور سے، کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ صبح سحری کے وقت حیض سے فارغ ہوئی اور سحری کی، لیکن غسل صبح قریب 8 بجے کے بعد کیا اور 11 بجے روزے کی نیت کی، تو روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ اگلا سوال ہے بلال احمد بلرام پور کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سونا یعنی گولڈ ملا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے حضرت بتائیے گا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑی خوشی بہت جلد حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محمد علی عباس کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایک زمین 10 لاکھ روپے میں اسپتال بنانے کے لیے خریدی اور اس زمین کو خریدنے میں قرضہ ہو گیا تو زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اگلا سوال ہے شیخ قدوس کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ سرکہ کیا ہوتا ہے؟ سرکہ گنے اور جامن سے بنتا ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرکہ کیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے زین خان کی طرف سے، کہنا ہے کہ مفتی صاحب سیکورٹی کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں، جو پگڑی کی رقم دی جاتی ہے، کہ ان پیسے کا بھی زکوٰۃ دینا ہوگا؟ عام طور سے جو ہم مکان وغیرہ یا دکان کرائے پر لیتے ہیں تو کچھ موٹی رقم مالک کو ایڈوانس دیتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں پر پگڑی بولتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں، اس کا انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس معاملے میں رقم لینے والے پر زکوٰۃ فرض ہے، دینے والے پر فرض نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمد عامر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ فطرہ بچوں کا بھی نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بچوں کا بھی فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے سمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ زیور بیچنے والی قیمت سے ملنے والی رقم پر زکوٰۃ نکلے گی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ہمارا جو زیور جس ریٹ میں مارکیٹ میں بکے گا، بکنے کے بعد جو رقم آئے گی اس رقم کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگلا سوال ہے محمد صابر بجنور کی طرف سے، بجنور اتر پردیش سے، انہوں نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس گھر کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اس گھر کے لوگوں میں قرآن کریم سے بہت زیادہ دوری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے شازیہ رضوان ممبئی کی طرف سے، انہوں نے ایک کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ماموں قبر میں بہت اچھی حالت میں ہیں، بہت بہتر حالت میں ہیں، لیکن آپ سے اور زیادہ ثواب کے امیدوار ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد مجاہد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ چٹائی پر پیشاب کر دے اور وہ سوکھ جائے اور پھر اس پر کوئی شخص بیٹھ جائے تو بیٹھنے والے کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ ایسی صورت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال ہے مولانا تصور الحسینی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم 4 بھائی ہیں اور ہم پر 1,45,000 روپے کا قرض ہے، ایک بھائی الگ ہے اور وہ قرض بھی نہیں دے رہا ہے، میرے پاس 2,20,000 روپے کا سونا ہے، اب مجھے کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تھوڑی زحمت اٹھا کر بتا دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ آپ پر ہی مانا جائے گا، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ 2,20,000 روپے کا سونا ہے، تو اس سونے کا مالک کون ہے؟ یہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث ہے۔ اگر مالک آپ ہیں تو آپ اس میں سے قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد باقی جو رقم بچے گی اس کی زکوٰۃ دیں گے، اور اگر اس کی مالک آپ کی بیوی ہے تو اس پورے سونے کی، پورے زیور کی زکوٰۃ نکلے گی، اور آپ پر جو قرضہ ہے اس قرض کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے شیخ عارف کویت سے۔ شیخ عارف کویت نے کافی لمبا خواب بھیجا ہے کویت سے، اس کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ خواب آپ اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کے کئی حصے ہیں، 3 حصے ہیں۔ خواب کے پہلے حصے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کو ثواب کی بہت سخت ضرورت ہے، اور دوسرے حصے کی جو تعبیر ہے وہ بھی کچھ ملتی جلتی سی ہے، اور خواب کے تیسرے حصے کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ایس پروین اڑیسہ سے، یہ بہن کہہ رہی ہیں ان بہن نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے۔ خواب اسکرین پر دیکھیے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے نیک کام میں کمی ہونے کی نشانی ہے، اللہ آپ کو نیک کام زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد ساحل انصاری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی 8 دن پہلے میرے پاس 40,000 روپے آئے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پر پہلے سے زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ دیتے وقت ان 40,000 روپوں کو بھی اپنے حساب میں جوڑ کر ان کی بھی زکوٰۃ دیں گے، اور اگر آپ پر زکوٰۃ پہلے سے فرض نہیں ہے تو ان 40,000 روپے کی وجہ سے فرض ہوئی ہے تو ان کی زکوٰۃ آپ سال نکلنے کے بعد دیں گے۔ اگلا سوال ہے ابن اصغر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے روپے سے کسی غریب لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں، یعنی شادی میں دے سکتے ہیں؟ جواب فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ جی ہاں، یہ پیسہ شادی میں لڑکی والوں کو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آصف خان کی طرف سے، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے کافی دعائیں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال محمد اخلاق کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر کوئی غیر مسلم ہمیں السلام علیکم کہے تو کیا ہم بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کے سلام کا جواب میں یہدیکم اللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اگلا سوال محمد ارشاد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھپکلی کسی انسان کے اوپر گر جائے تو کیا کپڑے بدل لینے چاہیے اور کیا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ چھپکلی بدن پر گرنے سے نہ تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں نہ وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آپ کا دل کے اندر کراہت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو برا لگ رہا ہو، آپ کا دل نہیں مان رہا ہو، تو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے تو آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، لیکن شریعت میں کپڑے بدلنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے نوشاد احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کیا قرآن کی کوئی بھی آیت یا زیادہ آیت واٹس ایپ پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد طلحہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اشارتاً جو، کھجور اور کشمش کی رقم بتا دیں۔ ان کی رقم اشارتاً بتانا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کی رقم کا اعتبار ہوگا، ہر علاقے میں الگ الگ بھاؤ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایان خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فطرے کے پیسے زیادہ دینا چاہیں، جیسے میری فیملی کے 4 لوگ ہیں اور اگر میں کسی کو 1000 روپے دے دوں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ زیادہ دیں کم نہ دیں۔ اگلا سوال ہے اویس افتخار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا فطرہ صرف اپنی سٹی میں ہی دے سکتے ہیں؟ میں دہلی میں رہتا ہوں، یہاں ڈھونڈنا مشکل ہے، کوئی فطرہ لینے والا نہیں ملتا ہے، کیا میں کہیں اور دے سکتا ہوں؟ آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد اسرار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آج خواب میں ہری گھاس کاٹ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے عاقب اعظمی کی طرف سے، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں فش پکڑنے کی تعبیر بتائیں، اس کی تعبیر حلال مال اور حلال گوشت ملنے کی نشانی ہے۔ اگلا سوال ہے تبسم خان کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے نیک رشتے کی دعا کریں اور سبھی بہنوں کے لیے بھی دعا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہماری تمام بہنوں کو نیک رشتہ عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے یوراج سنگھ کی طرف سے، یوراج سنگھ کہہ رہے ہیں کہ فطرہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی دینا ہوتا ہے کیا؟ اور ہم MP میں رہتے ہیں، ابھی کورونا چل رہا ہے، یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں، کیا ہم فطرہ نکال کر عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ پلیز بتائیں۔ جی ہاں، آپ فطرہ نکال کر عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن ثواب عید کی نماز سے پہلے زیادہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم ڈگرس کی طرف سے، مہاراشٹر سے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے۔ اگلا سوال ہے شبانہ خان کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں کہ میرا نام شبانہ خان ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے کبوتر پکڑا ہے اور وہ مجھے کاٹ رہا ہے، میری عمر 23 سال ہے اور میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو آپ کے قریب والی کوئی لڑکی یا کوئی عورت بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد نسیم انصاری بہار انڈیا سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بریلوی کو فطرے کے پیسے دینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں جائز ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد عارف گجرات انڈیا سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر فطرے کے پیسے نکال کر رکھ دیں اور عید بعد دیں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا کہ عید کے بعد ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے مولانا حفظ الرحمان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کا شکر ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں گھروں میں جو چندہ ہوتا ہے اس میں سے امام صاحب کو دینا کیسا ہے، جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 38ویں ایپیسوڈ کے آئے ہوئے کچھ سوالوں کے جواب۔ تقریباً 42 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی مجھے فوراً سفر پر نکلنا ہے اور بدن میں تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ کل بھی میں سفر میں تھا اور اب پھر سفر پر نکلنے والا ہوں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی آج عید الفطر کا دن ہے، اور عید الفطر کے دن کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، میرے جو قریبی لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آج فرائیڈے کمنٹ باکس کو کینسل کر دیں، لیکن میں نے کہا کہ بھئی معمولات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو چیز چل رہی ہے اس کو روکنا نہیں چاہیے، نیک کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ جن حضرات کے سوالوں کا جواب رہ گئے وہ آئندہ ہفتے اپنے سوالوں کا انتظار کریں۔ اپنے سوال واٹس ایپ پر اور کمنٹ باکس میں ہمیں بھیجتے رہیں، اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی صحیح خوشی سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔